حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں جن میں 2 کھا لیں۔ ایک خوبصورت واقعہ سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں جب دونوں ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ واپس اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا تو تیسری روٹی وہاں نہیں تھی، جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک بھی مٹا چکے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ پانی پینے نہر کنارے گئے تھے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ سفر کے دوران راستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو سچ بتا بھی دیتا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ جب کچھ دیر بعد قیام کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، اب آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکھڑی بھرتے ہوئے اپنے ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دینے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ اس طرح پانی پر چلتے ہوئے وہ اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحرا کی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا، یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کے لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ دوستو، یہ تھی پیاری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔